الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واتبعت آبائي إبراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران محترم، عزیزان گرامی، آج ایک طویل عرصے کے بعد اپنی اس قدیم اور پرانی مسجد میں، جہاں اللہ کی توفیق سے ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال اور اس عاجز نے تقریباً 15 سال جمعے اور دروس کی موقع پر آپ حضرات کی خدمت کی، اللہ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ اپنی علالت، مشاغل، مصروفیات اور اپنے جامعہ کی مرکزی مسجد کی وجہ سے آپ کی خدمت میں اپنے چھوٹے بھائی
اور اپنے عزیز بیٹے کو مقرر کیا گیا ہے، ماشاءاللہ وہ احسن انداز میں بلکہ مجھ سے بہتر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی۔ آج انہی کا اصرار ہوا کہ میں جمعہ یہاں پڑھاؤں، تو اس لیے اللہ نے ایک بار پھر آپ حضرات سے تخاطب اور ملاقات کا موقع مرحمت فرما دیا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے میں اپنے سامعین کی خدمت میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے عرض کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنانے، ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح ہمیں میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی تلقین فرمائی، ایسے ہی فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسوہ اپناؤ اور ان کی سیرت کو اپناؤ۔ اور پھر یہ مہینہ جو ذی الحج کا شروع ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں کا مہینہ ہے، ان کی اداؤں کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے، ان کی اداؤں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ بیت اللہ کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، مکہ کی بستی کو آباد کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، حج کا اعلان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَأَذِّن بِالنَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جذبہ فدائیت و فنائیت کی یادگار، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہمیں بھی حکم دیا، اور ہمارے آقا دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ کس چیز کا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، پیروی کرو، ہمیں حکم ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے، ہمارے آقا کو بھی حکم ہے، اور پچھلے نبیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، پیروی کرو، ابراہیمی بنو۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے ابے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین،
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو۔ ابراہیم اللہ کی طرف یکسو تھے، مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ اس لیے بھی امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ چونکہ آپ ملت ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں، اور ہم سب محمدی بھی ہیں، ابراہیمی بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ہمارے آقا کے بھی جد امجد ہیں۔ اور قرآن کریم نے 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ کتنی صورتوں میں؟ 25 صورتوں میں۔ 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضور کے نام پر سورہ محمد ہے، اور ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ تو اتنی عام شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے ان کی سیرت کا تذکرہ اور ان کی سیرت سے واقف ہونا اور ان کے عقائد و نظریات کو جاننا اور ان کی دعوت اور ان کی محنت کو جاننا اور ان کے ایثار اور قربانیوں کو جاننا اور ان کے امتحانات اور کامیابیوں کو جاننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہمارے ذمے ہے ہم جانیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے، ابراہیم کون تھے۔ پچھلے جمعے بات پہنچی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کواکب پرستی کی اور بت پرستی کی، مذمت کی، ممانعت کی۔ توحید کا پرچار کیا۔ اس پہ تفصیل سے بات میرے پچھلے 2 جمعوں میں ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ملت ابراہیم ہے کیا؟ کیا چیز ہے ملت ابراہیم جس کی ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا؟ اللہ نے حضور پہ وحی کی، قرآن میں ذکر کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ میرے حبیب ہم نے آپ پر وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو جاہل اور احمق اور نادان اور پاگل ہوگا۔ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر صاحب علم، ہر صاحب شعور، ہر صاحب عقل و دانش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کرتا ہے جو احمق اور نادان، مجنون اور جاہل ہو۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے بڑے برگزیدہ انسان ہوں گے، برگزیدہ بندے ہوں گے، بڑے اولو العزم ہوں گے، بڑے شان والے ہوں گے، بڑے مقام والے ہوں گے۔ تو ان کی ملت بھی اعلیٰ، وہ خود بھی اعلیٰ، ان کی ملت بھی اعلیٰ، وہ خود بھی ممتاز، ان کی ملت بھی ممتاز، وہ خود بھی بلند، ان کی ملت بھی بلند، وہ خود بھی اللہ کے چنے ہوئے اور ان کی ملت بھی اللہ کی چنی ہوئی ہے۔ اس لیے پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ بتا ملت ابراہیمی ہے کیا؟
ملت ابراہیمی کی اللہ نے خود تفسیر بیان کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ملت ابراہیمی. اذ قال له ربه اسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے رب نے فرمایا, کیا کہا؟ اسلم, میرے فرما بردار بن جائیں, میرے تابع بن جائیں, اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں. آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں, میرے سپرد کر دیں, میری مشیت کے, میری چاہت کے, میرے فیصلوں کے, میرے حکموں کے, میرے احکامات کے تابع بن جائیں. جو میں چاہوں آپ خوش ہوں, جو میں حکم کروں آپ تسلیم کریں, میں جس طرف چلاؤں اس طرف چلیں, جس حال میں رکھوں اسی حال میں رہیں. میں آپ کو جو چاہوں وہی آپ بھی چاہیں, آپ کے لیے جو چاہوں وہ آپ بھی چاہیں, اور جو کہتا جاؤں آپ مانتے چلے جائیں. یہ مطالبہ کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اذ قال له ربه اسلم, فرما بردار بن جائیں, تابع فرمان بن جائیں, اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں. قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا, اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. جب کوئی کسی کے سپرد ہو جاتا ہے تو پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, پھر اس کی مرضی چلتی ہے, پھر اپنی مرضی نہیں چلتی. اسلمت لرب العالمین, یہ ملت ابراہیمی ہے. ملت ابراہیمی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو, اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دو, اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دو, اللہ کی مشیت کے تابع کر دو, اللہ کی رضا کے تابع کر دو, اللہ کی چاہت کے تابع کر دو. وہ کہتا جائے تم مانتے جاؤ, وہ کہتا جائے تم سنتے جاؤ, وہ چلاتا جائے تم چلتے جاؤ, اور وہ اشارہ کرتا جائے تم اپنا جان اور مال قربان کرتے چلے جاؤ, اور وہ جو چاہے تم اس پر راضی ہو جاؤ, اور وہ جو چاہے تم اس پر خوش ہو جاؤ. وہ خوشیاں دے تو راضی, وہ غمیاں دے تو راضی, وہ جان لے لے تب راضی, وہ جان دے دے تب راضی. یہ ہے ملت ابراہیمی. اپنی انا نہیں, اپنی چاہت نہیں, اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ضم کر دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں وصف تھا. انہوں نے اپنی کوئی مرضی نہیں رکھی, اپنا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے لیے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ اس پر راضی تھے, اور یہی ایک کامیاب زندگی ہے. یہی ایک کامیاب زندگی ہے. اللہ نے کہا میرا ابراہیم وطن چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ آگے چل کر میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بھی بیان کرنی ہے. آج موقع ملا تو آج, ورنہ آئندہ انشاءاللہ. یہ سیریل میری پوری چلنی ہے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہم نے سننی ہے. ابراہیم, پہلا درس, پہلا حکم ابراہیم, اٹھو, بت پرست قوم کو ایمان کی دعوت دو. تنہا ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی کی تعمیل میں کبھی اپنے گھرانے میں مبلغ, کبھی قوم کے سامنے مبلغ, اور کبھی نمرود کے دربار میں تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی رضا تھی نا. قرآن نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے.
الم تر الی الذی حاج ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک. اس نمرود کو دیکھو، یہ ابراہیم سے جھگڑ لائے. جب بت توڑ دیے تو معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے بلا لیا. اس نے کہا ابراہیم تو ہمارے بتوں کو جھٹلاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اور قوم ستاروں کو بھی رب مانتی تھی، بتوں کو بھی رب مانتی تھی، حکمرانوں کو بھی رب مانتی تھی. یہ حکمرانوں کی خوشامد کا جو مزاج ہے یہ مشرکین سے چلا آ رہا ہے. ورنہ کیا خوشامد کرنی؟ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. کوئی حاکم اگر غلط کام کرے، بد عقیدہ ہو، بد عمل ہو، کوئی افسر، کوئی بیروکریٹ اگر بد عمل ہو تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا، یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے. ٹوکو اس کو جیسے ابراہیم نے ٹوکا. ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربی الذی یحیی و یمیت. تو نہیں ہے میرا رب، تیرے بت بھی نہیں، یہ ستارے بھی نہیں. میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. میرا رب وہ ہے. یہ مشرک کہنے لگا نمرود، قال انا احیی و امیت. میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ مارنے اور جلانے کا غلط مطلب سمجھا یا قوم کو بہکایا. اس نے سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا، بے گناہ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. ابراہیم علیہ السلام اس پہ بھی پکڑ سکتے تھے اسے. یہ کو مارنے جلانے کا مفہوم نہیں. مارنا جلانا تو یہ ہے کہ روح ڈالو، روح نکالو. روح ڈالنا، روح نکالنا یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے. کل بھی، آج بھی، پرسوں بھی، قیامت تک، قیامت کے بعد اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو روح نکال سکے، جو روح ڈال سکے، جو زندگی دے سکے، جو زندگی لے سکے، جو جلا سکے، جو مار سکے. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس جاہل سے کیا الجھنا. دوسری دلیل دی، قال ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. اور ایسا یہ اللہ کا تابع اور فرما بردار اور محتاج ہے کہ یہ اپنے دائرے میں روز چلتا ہے، ذرا دائرے سے انحراف نہیں کرتا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مدار میں چلتا ہے. سورج خدا ہوتا، مشکل کشا ہوتا تو کبھی تیز چلتا، کبھی آہستہ چلتا، کبھی نہ چلتا. اس کو کہو رک کر دکھائے اللہ کے حکم سے پہلے، اس کو کہو تیز چل کے دکھائے، اس کو کہو آہستہ چل کے دکھائے، اس کو کہو کہ سمت بدل کے دکھائے. نہیں بدل سکتا. تو معلوم ہوا کہ سورج جیسی عظیم مخلوق وہ بھی محتاج ہے اللہ کی، اس کو بھی قدرت نہیں ہے. میں پچھلے جمعے اس پہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اللہ سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے. اور مسٹر نمرود، اگر تو بھی خدا ہے تو کل ذرا سورج مغرب سے نکال دینا. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر. یہ پوری روح ارض کا بادشاہ تھا نمرود، پوری زمین کا. 195 ملک ہے دنیا میں، 195 ملکوں کا حاکم اور حکمران، مطلق العنان حکمران، اپنے آپ کو رب کہلانے والا حکمران. اللہ کے حکم پر ابراہیم اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر. ہکا بکا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں بس جواب یہی تھا حرقوہ
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اس کو جلا دو آگ میں، خداؤں کی مدد کرو۔ میں بات کر رہا تھا ملت ابراہیمی کی۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ضم کر دو، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ضم کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابع بنا دو، وہ جو کہتا چلا جائے مانتے چلے جاؤ۔ یہ ہے ملت ابراہیم جس سے آج ہم نکل رہے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں۔ ہم ہیں، ہم ملت ابراہیمی پھر کیسے بن گئے؟ اللہ کے حکموں کے ہم ہیں پابند۔ اس نے کہا سود حرام، قوم نے کہا سود کے بغیر گزارا نہیں۔ اس نے کہا زنا حرام، قوم کا بچہ بچہ بے حیائی میں مبتلا۔ اس نے کہا جوا حرام، اور قوم کے معزز جوے باز، سٹھے باز۔ اس نے کہا میرے در پر 5 وقت آ کر جھکو، ہماری مسجدیں خالی، کلب آباد۔ وہ جو چاہتا ہے ہم نہیں کرتے، یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کا مسلک یہ تھا، دستور یہ تھا، منشور یہ تھا کہ رب نے جو حکم دیا تعمیل کی، نمرود کے دربار میں بھیجا، جا کے بھیڑ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ زمین کا بادشاہ ہے۔ آگ کے چیخے میں ڈال دیے گئے۔ آگ کا چیخا کتنا بڑا چیخا تھا؟ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی گئی، 1 میل دور سے آگ اچک لیتی تھی، اتنی حرارت، تمازت۔ اور وہ چیخا بنا ابراہیم کے لیے۔ وہ چیخا کس کے لیے بنا ہے بولو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھینکے کیسے؟ منجیق بنائی۔ منجیق اس زمانے کی توپ ہوتی تھی، اس کے گولے کے ساتھ باندھا، فائر کیا ابراہیم کو، آگ کے اندر جا کے گرے۔ فرشتے تڑپ گئے، آسمانی مخلوقات تڑپ گئیں۔ اللہ کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، تڑپ کر آئے۔ ابراہیم ہمارے لائق کوئی حکم، جبریل آئے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت۔ فرمایا خدائے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ خدائے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے بھیجا تو اللہ نے نہیں ہے، خدائے ہیں۔ اچھا خدائے ہو تو پھر تمہاری ضرورت نہیں، میرا اللہ موجود ہے۔ سبحان اللہ کا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ یہ ایمان ہو، یہ تسلیم ہو، یہ رضا ہو، اللہ پہ یہ توکل ہو، یہ اعتماد ہو، جو میرا یار ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا معبود ہے، جو میرا مشکل کشا ہے، جو میرا حاجت روا ہے، وہ جو چاہے گا میرے ساتھ کرے گا، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ آج مجھ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یہ کس مصیبت میں اللہ نے ڈال دیا، آگ میں جا رہے ہیں جی۔ ابراہیم ہنستے ہنستے آگ میں چلے گئے۔ میرا اللہ، تو اگر مجھے آگ میں خوش دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی راضی ہوں، میری چمڑی اتروانا چاہتا ہے تب بھی راضی ہوں، میری جان لینا چاہتا ہے تب بھی راضی ہوں، مجھے جلانا چاہتا ہے تب بھی راضی ہوں، پھینکوانا چاہتا ہے تب بھی راضی ہوں۔ پھینکوا دیا رب نے، راضی ہو گئے ابراہیم۔ فرشتوں کو مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ امام الموحدین ہیں، رئیس الموحدین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا معنی جد الانبیاء ہیں، کہ مجھے میرے اللہ کی مدد چاہیے بس، اور اسی کو پکارا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام والا وظیفہ۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ بھی پڑھو، بولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مشکلات میں، مکی زندگیوں میں، گرفتاریوں میں اور تنگیوں میں یہی دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ یہ پڑھا تو اعلان ہوا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تو اگر جلاتی ہے تو ہمارے حکم سے خبردار، اب جلانے کا حکم ہم تجھ سے سلب کر رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں، نہیں جلانا ابراہیم کو، گلزار بن جانا ابراہیم پر۔ گلزار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ علماء کہتے ہیں رسیاں جل گئیں جن سے ابراہیم بندھے ہوئے تھے، رسیاں جل گئیں، رسے جل گئے، ابراہیم کا بال نہ جلا۔ ابراہیم فرماتے تھے میری زندگی کے بہترین وہ 3 دن تھے جن 3 دنوں میں میں آگ کے اندر پڑا رہا، رب نے حفاظت کی، اللہ نے آگ میں بھیج چھوڑا، آگ میں چلے گئے، پھر اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم ہجرت کرو، اب وطن چھوڑ دو۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی حکم آ جائے آج گھر چھوڑو، اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے، آزمائشوں میں پڑھنے کی، آزمائشوں سے بچنے کی دعا کی تلقین ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کتنے ابراہیمی ہیں؟ ادھر حکم آیا، ادھر فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، جا رہا ہوں اللہ تیرے حکم پر، وطن چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں، چلے گئے، اللہ جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا ابراہیم وطن چھوڑ دیا، اللہ وطن چھوڑ دیا، اب اولاد تو دے دے۔ قال رب هب لي من الصالحین، اولاد نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام والی دعا مانگو، اے اللہ نیک بچہ تو دے دے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 سال کی عمر میں، بغیر اولاد کے رکھا تو راضی، شکوہ نہیں، اب اولاد دے دی۔ جب بچہ شیر خوار ہے پیدا ہو گیا، فرمایا ابراہیم جلدی کرو، اٹھو، اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لے لو، اس بچے کو ساتھ لے لو اور جا کر چھوڑ آؤ اس سرزمین پر جہاں نہ انسان، نہ آبادی، نہ پانی، نہ وہاں سبزہ، نہ وہاں درخت، بے آب ہو گیا، میدان میں جا کے چھوڑ آؤ۔ 1 منٹ کے لیے توقف نہیں کیا، انکار نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے بیوی اور بچے کو لے کے چل پڑے۔ وہاں جا کے چھوڑ کر واپس آ گئے، بیوی پکار رہی ہے، تفصیل آگے عرض کروں گا، آئندہ بیانات میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ بیوی پکار رہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اشارہ کیا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ام المومنین سیدہ ہاجرہ کا بھی یہ مقام ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ تیرا حکم مانا ہے، اس جنگل بیابان میں بچے اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے گھر کا پڑوس ہے، یہاں تیرا گھر بننا ہے، یا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں نماز قائم کریں گے۔ علماء کہتے ہیں گھر وہاں بناؤ جہاں مسجد قریب ہو، عند بیتک المحرم سے مسئلہ معلوم ہوا، گھر بنانے سے پہلے دیکھو یہاں مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ گھر وہاں بناؤ جہاں نماز ادا ہو سکے، بچے نماز ادا کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ یہ میرے بچہ نماز ادا کرے گا، میری بیوی اور ان کی آگے نسلیں اولاد آگے نماز ادا کریں گی۔ فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، ٹاؤن ویران ہے، کالونی بے آباد ہے، یہ جنگل و بیابان ہے، تو کوئی نہیں، اللہ اپنے گھر کی برکت سے تو لوگوں کو یہاں پر ٹھہرا دینا۔ ابراہیم راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میرا اور آپ کا ایک بچہ ہو اور ایک ہی بیوی ہو یا 2 بیویاں ہوں، پیاری بیوی کو اللہ کہہ دیں
بچے اور بیوی کو چھوڑ کر کہیں چلے واپس آ جاؤ تو کیا گزرے گی؟ ابراہیم پر کوئی ملال نہیں آیا. یہ ہے ملت ابراہیمی. بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. خواب میں حکم دیا چھری چلا دو بیٹے کی گردن پر. ایک لمحے کے لیے انکار نہیں. یہ نہیں کہا میرا کیا قصور ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے، میرا تو اکلوتا بچہ ہے، میں نے تو مانگ مانگ کے لیا ہے، 86 سال کی عمر میں ملا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلاؤں. ارے میاں عشق میں عقل کام نہیں کرتی. یہ اللہ کا عاشق ہے اور ملت ابراہیمی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں، محبت میں، رضا میں، تسلیم میں فنا کر دو. یہ ہے ملت ابراہیم. کیا ہے ملت ابراہیمی؟ اس کو فارسی میں بیان کیا کسی نے. زندہ کنی عطائے تو، وربکشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو. کتنا عارفانہ کلام ہے. یہ مزاج پیدا کرے مسلمان. زندہ کنی عطائے تو، اللہ تو نے زندہ کیا، تو زندگی دے تو تیری عطا ہے. بولو زندگی کس کی عطا ہے؟ بولو یار بولو، زندگی کس کی عطا ہے؟ زندہ کنی عطائے تو، وربکشی فدائے تو. اللہ اگر تم مجھے مار بھی دے تب بھی میں قربان، تب بھی میں فدا. یہ ہے مقام تسلیم، یہ ہے ملت ابراہیمی. زندہ کنی عطائے تو، وربکشی فدائے تو. تو مجھے مار ڈالے تب بھی میں قربان، میں تجھ پہ فدا. دل شدہ مبتلائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، دل شدہ مبتلائے تو. اللہ میرا دل آپ پر قربان ہو چکا، میرا دل آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا، میرا دل آپ کی محبت میں غرق ہو چکا. اب ہر چے کنی رضائے تو. تو جو بھی کرے میرے ساتھ میں راضی ہوں، تو جو بھی کرے میں راضی ہوں. خوشی دے تب راضی ہوں، غمی دے تب راضی ہوں. اللہ تو اگر آگ میں رکھے تب راضی ہوں، گلزار میں رکھے تب راضی ہوں، جیل میں رکھے تب راضی ہوں، تخت شاہی پہ پہنچا دے تب راضی ہوں. تو جان دے دے تب راضی ہوں، تو جان لے لے تب راضی ہوں. یہ ہے مقام، یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے مقام تسلیم. قربانی کا درس بھی یہی ہے، حج کا سبق بھی یہی ہے. اور قرآن نے کہا ہے اسی ملت کی اتباع کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں قربان کر دو، ضم کر دو. یہ ہے ملت ابراہیمی، اس کو اسلام کہتے ہیں. یہی اسلام ہے. اسلام کا معنی فرما برداری. مسلمان فرما بردار جو رب کی رضا پہ راضی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی بولو بولو نہیں. یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ بنا لو، ایمان بنا لو. خدا کی قسم دنیا سے پریشانیاں ختم، سکون کی زندگی گزارو. آج لوگ پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ. ذرا میری طرف توجہ کرو، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی اہم ہے، بہت اہم بات ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے جی. کیوں ہے پریشان؟ پریشانی کس کو کہتے ہیں؟ پریشانی کہتے ہیں کہ انسان کی جو چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، وہ پوری نہ ہو تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا نام ہے پریشانی. ایک آدمی چاہتا تھا میں اتنا کما لوں، نہیں کما سکا، پریشانی ہو گئی. ایک آدمی چاہتا تھا کہ میرا منافع ہو، نقصان ہو گیا تو پریشانی. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی نہیں چاہتا تھا میرا جوان بچہ دنیا سے چلا جائے، چلا گیا، پریشانی. ایک آدمی نہیں چاہتا تھا میری رفیقہ حیات دنیا سے چلی جائے، چلی گئی، پریشانی. نہیں چاہتا تھا
عورت نہیں چاہتی تھی میرا شوہر دنیا سے جائے، چلی گئی، پریشانی، اسی کا نام پریشانی ہے نا بھائی۔ آہا، ابراہیمی بنو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ خوش ہو کر قبول کرو۔ آج ہر بندہ پریشان ہے اس لیے کہ وہ خدا کا مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ سے لڑنا چاہتا ہے، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں جان لے لیں، یہ چاہتا ہے کہ زندہ رکھے، تب پریشان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں فقر میں مبتلا کریں، یہ چاہتا ہے دولت مند بن جائے، تب پریشان ہے۔ اور تو خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ مارنا چاہے تم بچا سکتے ہو؟ بولو۔ وہ فقیر کرنا چاہے تم کسی کو غنی کر سکتے ہو؟ تو پھر کیا کریں؟ پھر یوں کرو جو ابراہیم نے کیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بیوی چلی گئی، کہو اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، ختم ہو جائے گی پریشانی۔ دل مطمئن، دولت چلی گئی، اللہ تو اسی پہ راضی ہے تو میں بھی خوش ہوں، دولت بھی تو نے دی، لی بھی تو نے ہے۔ اللہ نے دولت دے دی تو تب بھی اترانے کی ضرورت نہیں، کہو اللہ میں اس پہ راضی ہوں، لی بھی تو نے تھی، دی بھی تو نے ہے، لہذا مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ خدا نہ بنو، نہ خدا سے مقابلہ بنو، نہ مقابلہ کرو۔ خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، کیوں اس کا مقابلہ کرتے ہو؟ یہ جذبہ رکھو، میرا رب جیسے راضی میں راضی، میرا رب جیسے مجھے رکھے میں خوش، میرا رب خوشیاں دے اللہ پھر بھی راضی ہوں، غمیاں دے اللہ پھر بھی راضی ہوں، دولت مند بنائے اللہ تب بھی راضی ہوں، تو فقیر بنائے اللہ تب بھی راضی ہوں۔ اور راضی نہیں رہو گے تو تب بھی کچھ کر نہیں سکو گے۔ کچھ کر سکتے ہو؟ ایک اللہ والے نے لوگ سے کسی نے کہا حضرت بہت پریشانیاں، فرمایا جب خدا سے مقابلہ کرو گے پریشان تو ہوگے، پریشانی تو آئے گی، کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے ہو؟ اپنی چاہتوں کو ضم کر دو اللہ کی چاہت میں، جو وہ چاہے میں راضی، میں خوش۔ اس لیے اللہ والے ہر حالت میں مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جوان بیٹے کے لاشیں پڑے ہوں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت نظر نہیں آ رہی تھی میدان کربلا میں، گئے کہ نہیں گئے؟ اور کربلا میں جوان بچوں کے لاشیں دیکھے، چیخے نہیں، چلائے نہیں، ہائے ہائے نہیں کی، کیوں؟ مقام تسلیم تھا، مقام رضا تھا، ملت ابراہیمی تھی، اور یہی جذبہ دل میں تھا۔ اللہ تو جس حال میں رکھے میں تو خوش ہوں، میں تو راضی ہوں، زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو، ہر چے کنی رضائے تو جو بھی کرے میں تجھ پر راضی ہوں۔ یہی ملت ابراہیمی کا مفہوم ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے بہلول۔ کسی نے ان سے پوچھا بہلول کیا حال ہے آج کل، کیسی گزر رہی ہے؟ توجہ سے یہ جملے سننا، واقعہ بھی توجہ سے سننا، مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا۔ بہلول آج کل کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگے اس سے کیا حال پوچھتے ہو کہ جس کی رضا کے بغیر دنیا کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا؟ اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی رضا اور چاہت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا؟ سننے والے نے کہا حضرت بہلول کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو خدا کا کام ہے، مرضی تو اللہ کی چلتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا تم نہیں چاہتے، تمہاری چاہت بھی پوری نہیں ہوتی۔ کس کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ آپ سارے ناراض بیٹھے ہیں، پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں بھول کے آ گیا آج۔
بولو نا، کس کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ارادہ بھی اسی کا پورا ہوتا ہے۔ بہلول یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ حضرت بہلول نے فرمایا ارے میاں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کیا ہوا ہے، میری اپنی کو مرضی ہوتی ہی نہیں، جو اس کی مرضی ہے وہی بہلول کی مرضی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی میرے اللہ کی ہے وہی مرضی بہلول کی ہے، تو دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہی بہلول کی مرضی ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ معاملے کو اللہ کے سپرد کرو۔ خدا کی قسم یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ حاصل کر لو، یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو کیوں دیکھتے ہو؟ کسی پہ کیوں ریس کرتے ہو؟ کیوں حسد کرتے ہو؟ یہ ہے ملت ابراہیمی، جن کے نام کی، جن کی سنت کی قربانی کی صورت میں کرو گے۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، چاہت بھی اللہ میں اور حکم بھی اللہ کا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کر دو۔ نماز کا وقت آئے تیار ہیں، اور وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ عورت اگر بچہ جن رہی ہو نا، فقہا نے لکھا ہے بچے کی ولادت ابھی نہ ہوئی ہو، آدھا بچہ باہر آ گیا ہو آدھا اندر ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، اس حالت میں بھی عورت نماز ادا کرے۔ طریقہ بھی لکھا کہ گڑھا کھودا جائے، خاتون کو اس پر بٹھا دیا جائے گڑھے میں، بچے کا آدھا دھڑ گھڑے میں ہو، اور اس حالت میں بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہسپتال میں ہو نماز، سفر میں ہو نماز، حضر میں ہو نماز، میدان جنگ میں ہو نماز، دکان میں ہو نماز، دفتر میں ہو نماز، طیارے میں ہو نماز، کشتی میں ہو نماز، بس میں ہو نماز، کار میں ہو نماز، ٹرین میں ہو نماز، امن ہے نماز، فساد ہے نماز، شادی ہے نماز، دولہا ہو نماز، دلہن ہو نماز، نماز کسی حال میں ساکت نہیں۔ مانو اللہ کی، سال گزر گیا مال پر زکوٰۃ دو، مت بخل کرو، یہ ہے ملت ابراہیمی کا حاصل۔ اس نے کہا حلال کرو، اس نے کہا حرام بچو، وہ جیسے چاہے ویسے بنتے چلے جاؤ، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ملت نصیب فرمائے، آمین کہو۔ اور یہ قربانی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو، اس ہفتے کو نہیں، آئندہ ہفتے کو عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور یہ ملت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے دن ہے۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا بیٹا پیش کرو، پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بیٹے کے بدلے دمبا دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تم بھی قربانی کرو۔ آج کل کچھ لبرل، سیکولر، بے دین، دہریے، وہ کہتے پھرتے ہیں اجی یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دو نا، پیسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ ایک بات سمجھ لو، آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جی زیادہ حج نہ کرو غریبوں کو دے دو۔ اجی کیوں لاکھ لاکھ روپے کی قربانی کرتے ہو؟ 10-10 ہزار 10 غریبوں میں بانٹ دو۔ ضرور بانٹو، غریبوں کے بانٹنے کا حکم بھی اسلام میں ہے، لبرلزم میں نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو پیسے بٹورتے ہیں، حلال حرام طریقے سے غریب غریب تر بناتے ہیں، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ زیادہ حج بھی دین والے کرتے ہیں، زیادہ حج بھی وہی کرتے ہیں جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، زیادہ عمرے بھی وہی کرتے ہیں جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑی قربانیاں بھی وہی کرتے ہیں جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں ان لبرل سے کہتا ہوں ذرا یہ بھی آواز لگا دیا کرو کہ ایک سے زیادہ بنگلے نہ لو، غریبوں کو دے دو۔ 2.5 لاکھ کا آئی فون لینے کی بجائے سامسنگ کا 50,000 کا آئی فون لے لو، 2 لاکھ غریبوں کو دے دو۔ 3.5 کروڑ کی لینڈ کروزر لینے کی بجائے 25 لاکھ کی ایکسل لائی لے لو، باقی غریبوں کو دے دو۔ یہاں یہ سبق کیوں نہیں یاد آتا؟ ایک گاڑی کافی ہے نا،
20 گاڑیاں نہ لو، غریبوں کو دے دو. یہاں یہ سبق کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ کوئی غریبوں کے حمد نہیں، خدا کی قسم یہ دین کے دشمن ہے، یہ قربانی کے دشمن ہے، یہ حج کے دشمن ہے، یہ نماز کے دشمن ہے، یہ روزے کے دشمن ہے، یہ داڑھی کے دشمن ہے، یہ پگڑی کے دشمن ہے، یہ پردے کے دشمن ہے. ان کی باتوں میں نہ آنا. غریبوں کی خدمت بھی اللہ کے فضل سے ہم دین والے کرتے. یہاں بھی آپ کے شہر میں لبرل ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کتنے نکلے یہ لوگ. آپ کی جامعہ فاروقیہ اور الفاروقیہ ٹرسٹ کو اللہ نے توفیق دی، 3000 خاندانوں کے گھروں میں راشن پہنچایا. کہو الحمدللہ. یہ کام بھی دیندار کرتے. اس وجہ سے یہ غلط کہتے ہیں. قربانی کے بارے میں مسائل پوچھو. گھر میں اگر 10 آدمی ہیں، جوان ہیں، اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، 10 قربانیاں الگ الگ کرنی پڑیں گی. بخل نہ کرنا. ایک کر کے سارے گوشت کھا لیں گے، شریعت یہ نہیں تسلیم کرتی. نصاب ہے 52 تولے چاندی، یا اس کی قیمت نقد ہو، یا گھر میں زائد ضرورت سامان ہو، ایک سے زیادہ مکان ہو، ایک سے زیادہ سواریاں ہوں، ایک جانور سے زیادہ جانور ہوں، ایک دودھ کا جانور مستثنیٰ ہے، زیادہ جانور ہوں، قربانی واجب ہو گئی. بچیوں کے لیے تم نے زیور لے کے رکھا ہوا ہے، وہ صاحب نصاب ہو گئیں، ان پہ بھی واجب ہے. 10 بیٹے ہیں، جوان ہیں، اور 10 کے پاس 2.5 لاکھ کے 2 لاکھ کے فون ہیں، ان کے پاس قیمتی گھڑیاں ہیں، قربانی واجب ہو گئی. سب قربانی کریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن اللہ کو پیسہ خرچ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، خون بہانے کا ذکر فرمایا. ما من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اس دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب خون بہانا ہے. خون بہاؤ، جانور ذبح کرو، اور یہ مخصوص جانور ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اپنے جامعہ میں بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے ہر سال. اس سال بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے حصے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے حصے ہیں. آپ بھی وہاں حصہ رکھ سکتے ہیں. ایک کیٹیگری 9000 کی ہے، ایک 10,000 کی ہے. اور ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ قربانیاں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، ضرورت کے بقدر گھر قربانی کرو، باقی غریبوں کے لیے دے دو. ہمارا ٹرسٹ انتظام کر رہا ہے انشاءاللہ طلباء کے لیے اور غرباء کے لیے گوشت پہنچانے کا. آپ اپنی فالتو قربانیاں جامعہ میں بھیج دیں، قصاب کی اجرت دے دیں، ہم بنوائیں گے اور غرباء میں تقسیم کریں گے. جن کے گھروں میں عید کے دن بھی گوشت نہیں بنتا، ان کا حق ہے، ان کو پہنچاؤ. آپ اپنا حصہ مدرسے میں رکھ لیں، زیادہ کی توفیق نہیں ہے، اور کہہ دیں کہ اس کا گوشت غرباء کے لیے. ہم انشاءاللہ آپ کا گوشت پہنچائیں گے. ہمارے پاس اس کا انتظام الحمدللہ موجود ہے. ہمارا نیٹ ورک اللہ کے فضل سے موجود ہے. قربانی کی کھالیں بھی صدقہ کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنے جامعہ کو یاد رکھنا ہے. کون سا دین کا شعبہ ہے جو آپ کے جامعہ نے اللہ کے فضل سے اس میں خدمت سر انجام نہ دی ہو؟ قدر کرو اس سے پہلے کہ نعمت چھن جائے. علماء کہتے ہیں جس نعمت کی قدر نہ کی جائے اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جو بڑے بڑے شہروں میں نہیں، اللہ نے آپ کے اس پسماندہ شہر میں بنایا ہے. آیا کرو، دیکھا کرو کتنا کام ہو رہا ہے. کوئی سرکاری گرانٹ نہیں، مسلمانوں کے تعاون سے چل رہا ہے. اپنی زکوٰۃ دیا کرو. قربانی کی کھال یہاں بھی مرکز ہوگا، آپ یہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ یہاں کی عید کی نماز کا اعلان اسی ہفتے ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ کیا طے ہوا. ہمارے جامعہ کی عیدگاہ میں 7:15 بجے نماز عید ادا ہوگی انشاءاللہ. 6:15 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. 6:15 بجے ہم بیان شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک اور یہ اعلان، یہ جو دن ہے بڑے مقبول دن ہے. حضور نے فرمایا ذی الحج کے پہلے 10 دن میں عبادت کرنا جتنا اللہ کو محبوب ہے اور کبھی محبوب نہیں ہے. ان دنوں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کو 1 رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر. ہم نے اپنے جامعہ کی مسجد الرشید میں یہ معمول بنایا ہے فجر کی نماز کے بعد ان دنوں میں درس قرآن، تلاوت اور اشراق، اور عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث اور مجلس ذکر، اس کے اندر بھی شرکت کیا کریں. اور آخری اعلان، انشاءاللہ ہمارے اس مرکز میں مسجد میں ماہانہ
درس حدیث اور مجلس ذکر کی ہم نے ترتیب بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر انگریزی مہینے کے پہلے سنیچر کو، ہفتے کو، سیٹرڈے کو، پہلے ہفتے کو بعد نماز مغرب تا عشاء یہاں اس مسجد میں انشاءاللہ نماز عشاء، نماز مغرب کے بعد درس حدیث ہوگا، مجلس ذکر ہوا کرے گی۔ ہر مہینے آپ حضرات تشریف لایا کریں گے، انشاءاللہ روحانی غذا نصیب ہوگی آپ کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔